کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس حاسد کو قتل کر کے اس کی کھال اتار لو اور اس میں بھوسا بھر دو۔ پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے پاس بھجوا دیا۔ حاسد جھومتا جھومتا آگے بڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، دینی معلومات سیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سمیہ AN اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جھوٹ کے تعلق سے ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے بنا اسکپ کیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیں۔ ہم ویڈیو آپ تک لانے میں کڑی محنت کرتے ہیں۔ آپ پر یہ ہمارا حق ہے، ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تو چلیے فرینڈز، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جھوٹ کو گناہوں کی کنجی کہا جاتا ہے۔ جھوٹ کے تعلق سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے دربار میں جاتا اور اچھی اچھی باتیں کرتا۔ بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتے اور اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا، اب جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو۔ اس شخص نے کہا، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور دل ہی دل میں کڑھنے لگا، اس معمولی سے انسان کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا؟ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس کی باتیں اچھی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کا مرض لاحق ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا، حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اسے اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ کی بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی خود تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بس وہ حاسد دربار شاہی سے چلا آیا اور اس شخص کے پاس پہنچا، اسے کھانے کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے جو اسے کھانا کھلایا اس میں بہت سارا لہسن ڈال دیا۔ اب اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے۔
وہ قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، وہی کلمات یعنی وہی بات سناؤ جو تم سنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے کہا، میرے قریب آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے قریب گیا، اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے صحیح کہا تھا کہ میرے بارے میں یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ مجھے گندہ دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ بلا تحقیق فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے پاس اس طرح خط لکھا، اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس میرا خط لے کر پہنچے، اسے قتل کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اسے خط دیتے ہوئے کہا، یہ خط لے کر فلاں علاقے کے گورنر کے پاس جاؤ۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تو کسی گورنر کے نام خط لکھتا۔ آج پہلی بار بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال وہ شخص خط لے کر دربار سے نکلا تو وہ حاسد راہ میں منتظر تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ جب اسے آتا دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے ایک خط مجھے مہر لگا کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ میں اسی گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ حاسد نے کہا، بھائی یہ خط مجھے دے دو، میں اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ خط اس شریف آدمی نے وہ خط حاسد کے حوالے کر دیا۔ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل پڑا اور راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں نے اس شخص کو بے وقوف بنا کر انعام والا خط لے لیا۔ اب مجھے ہی انعام اکرام سے نوازا جائے گا اور میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں گم حاسد جھومتا جھومتا آگے بڑھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے عبرت ناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا اور جیسے ہی گورنر نے خط پڑھا تو پوچھا، اے شخص، کیا تجھے معلوم ہے کہ بادشاہ نے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا، جناب، یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ گورنر نے کہا، اے نادان شخص، اس خط میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی تم پہنچو میں تمہیں قتل کر کے تمہاری کھال میں بھوسا بھر کے تمہیں بادشاہ کی طرف روانہ کر دوں۔ یہ سن کر حاسد کے ہوش اڑ گئے اور وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ یہ تو فلاں شخص کے بارے میں ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر یہ معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں، بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہٰذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس حاسد کو قتل کر کے اس کی کھال اتار لو اور اس میں بھوسا بھر دو۔ پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے پاس بھجوا دیا۔ ادھر وہ نیک شخص دوسرے دن حسب معمول دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے وہی کلمات
اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی کلمات دہرائے، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اسے صحیح سالم دیکھا تو پوچھا، میں نے جو تجھے خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو۔ میں نے اسے وہ خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب میں نے تجھے بلایا تھا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں نے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اے خوش نصیب، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عن قریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور جھوٹ بولا اور تجھے سزا دلوانی چاہیے، لیکن اسے جھوٹ بولنے کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے شخص، میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اس بات کو دہرا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، جو کسی پر احسان کرتا ہے اس پر بھی احسان کیا جاتا ہے، اور جو کسی کے ساتھ برائی چاہتا ہے اس کے ساتھ برائی معاملہ ہوتا ہے۔ جو جھوٹ بول کر دوسروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اچھے کام کا اچھا نتیجہ اور برے کام کا برا نتیجہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ عز و جل ہمیں جھوٹ جیسی بیماری سے محفوظ فرما۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ۔ ترجمہ کنز ایمان، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، جھوٹ سے بچیں، حسد سے بچیں، دوسروں کے خلاف جھوٹے الزام لگا کر پھنسانے سے بچیں، نہیں تو برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، جے ہند۔